اب میں الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے بانی اور محتمم اور کیو ٹی وی کے معروف مفتی اور اسکالر علامہ مفتی محمد اکمل مدنی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنے افکار عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اولاً اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کر کے ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اور گلدستہ آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کے لیے تیار ہے۔ آپ سب بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آپ کے متعلقین تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ اور میرا حسن ظن ہے کہ میدان محشر میں نجات و بخشش اور بلندی درجات کا سبب بنیں گے۔ جیسے جیسے لاسٹ میں کسی کا بیان ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید وہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے، لیکن ہم جیسے غیر اہم بھی آخر میں آ جاتے ہیں، اور سب سے مشکل اسی کا بیان ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے، اس لیے کہ اتنا مواد بیان ہو چکا ہوتا ہے پہلے کہ وہ سوچتا ہے میں کروں کیا۔ لیکن بہرحال جو کچھ میں سوچ کر آیا تھا میں چند چیزیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ رسمی بیانات سے ہٹ کر میں چند کلمات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، اور خصوصاً میں توجہ چاہوں گا۔ جس طریقے سے بے توجہی کے ساتھ ہمارے ہاں اس وقت بیانات سنے جا رہے ہیں، کچھ تو بہت اچھے متوجہ ہیں، لیکن شاید ہمارے طالب علم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جلدی ختم کرو، دستار بندی ہو، ہار ڈلیں، فوٹویں کھینچیں، سیلفیاں ہوں، پھر وہ خواب کے علاقے میں جائیں گے تو مبارکباد اور یہ اور وہ ہوگی۔ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بہت سنی ہوئی ہیں، جلدی ختم کرو۔ تو اس لیے اکثر طالب علم غور سے سن ہی نہیں رہے نا، کہتے ہیں بولتے جاؤ، ہم خود سوچ رہے ہیں کچھ۔ ایسی جو ہماری عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات نیند کے غلبے میں ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی ختم ہو، پھر ہم نے کہیں دور علاقے میں پہنچنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی عالم دین کسی بھی مجلس اور محفل میں بیان کرے بہت غور سے اس کو سنیں، اور خصوصاً میں اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی برکت ہے، ہر چیز کو غور سے سن کر اس میں سے کچھ نکات سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر ایک عالم دین کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، تو اس لیے سیکھنے کی کوشش کریں۔ چند کلمات عرض کروں گا، غور سے اس کو سنیے گا۔ ہم الحمدللہ علم دین سیکھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں؟ اس کے بنیادی مقصد کو پیش نظر رکھنا، پھر اس کے مقتضا کو پورا کرنا، اس کے تقاضے کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں کہ مقصد حصول علم سامنے نہ ہو، اس کا تقاضا ہمارے پیش نظر نہ ہو، اور اس کے تقاضے کے مطابق ہم عمل نہ کریں، تو معاشرے کی وہ صورت نظر آتی ہے جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آج یہاں پر ایک جاہل یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے چنے بیچ کر، اپنے مسالے بیچ کر وہ فالوئنگ حاصل کر رہا ہے ملینز کی، اور ہمارے وہ بچے جو 10 سال مسلسل محنت کر رہے ہیں، استادوں کی ڈانٹیں سنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی فالوئنگ کتنی ہے صاحب؟ گھر والے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، گھر کی مرغی دال برابر۔ مسجد والے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کمیٹیوں کے سامنے سر جھکے ہوئے ہیں، سیٹھوں کے سامنے سر جھکے ہیں، بعض اوقات ہمارے اہل علم کے۔ تو یہ اگر ہم اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو یہ معاشرہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ جیسے آج معاشرے میں ایک بڑے نعت خان کی جو عزت ہے، وہ اگر اس کا بڑا نعت خان ہیرو آئے گا، آرٹسٹ نعت خان، لاکھوں کی ڈیمانڈ کرنے والا، تو ہلچل مچ جائے گی پوری محفل کے اندر۔ جو عالم غنودگی میں بھی ہوگا تو عالم صحف میں فوراً آ جائے گا، مطلب ہوش میں آ جائے گا، ارے فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اور اسٹیج کے اوپر جو رونق آئے گی، اور پھر وہ پوری محفل کو زندہ کرے گا، اور اپنے اثرات چھوڑ کر آپ کے علم کے اثرات کو قلوب سے خالی کر کے ان کے ذہن کو لوگوں کو خالی کر کے چلا جائے گا، اور سامنے بیٹھی ہوئی عوام یہ کہے گی کہ عالم بنانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک اچھا نعت خوان بنا دوں، ارننگ بھی ہے
ہم لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، پاؤنڈ اور ڈالرز یوں رم جم رم جم 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 رم جم رم جم جم سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رم جھم میں کون سی نعت پوشیدہ ہے؟ بہرحال وہ نعت خان بہتر سمجھتا ہے. یہ ہماری وہ پبلک جس کا ذوق یہ بن چکا ہے. تو پھر لوگ اس قسم کے لوگوں کو اپنا مرجع بنا کر ان سے اکتساب فیض کی کوشش کرتے ہیں، انہی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ہمارا وہ عالم کہ جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، مقصد آمد انبیاء کو پورا کر سکتے ہیں، وہ بالکل ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک بڑے نعت خان کا نام لے دیا جائے، ہزاروں کی پبلک بیٹھی ہوگی، اور آپ مسجد میں اعلان کریں کہ ہم درس قرآن درس حدیث کرنے والے ہیں، وہاں پر آپ کے سامنے اہل محلہ بھی نہیں بیٹھیں گے، چند نمازی آپ کے سامنے بیٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کچھ کمی تو ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے جس کی وجہ سے قوم نے علماء کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کے علم سے اکتساب حاصل نہیں کر رہے ہیں. کوئی تو وجہ ایسے ہے کہ ایک ڈبہ جعلی پیر، بے عمل پیر اپنے ابا کی وراثت حاصل کرنے کے بعد بیٹھ کر لاکھوں پہ حکومت کر رہا ہے، اور ہمارا عالم دین وارث نبی، اس کی عزت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. توجہ کرنی چاہیے. سب سے پہلے مقصد علم کیا ہے؟ اپنی اصلاح، اپنی باطنی تکمیل، اپنی ظاہری تکمیل، تاکہ ہم علم کے ذریعے کامل و اکمل ہو جائیں. ہم دو طرح کے علوم حاصل کرتے ہیں، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین اپنی ذات کے لیے ہے، فرض کفایہ ہم دوسروں کے لیے سیکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے درجات عام لوگوں سے بلند و بالا ہیں کہ ہم دوسروں کی مشقت اپنے سر گویا کے لیتے ہیں اور ان کو آسانیاں فراہم کرتے ہیں. تو پہلی چیز، ہمارے طالب علم بعض اوقات زمانہ طالب علمی میں صحیح طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ اپنی اصلاح کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ دوسروں کی اصلاح کا علم حاصل کرتے ہیں. کتابیں ہیں، 4 صفحے پڑھے، پچھلا صفحہ بھول گئے، آگے چلے بھول گئے. استاد اگر عبارت پڑھوا رہا ہے تو پیچھے چھپ کر وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ استاد کی نگاہ نہ پڑ جائے، ورنہ آج عبارت بنا کے نہیں لایا ہوں. ایسا نہ ہو کہ استاد کہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور خامہ خواہ کے ڈانٹ ڈپٹ ہو. مسائل، فقہ کے مسائل ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوتے. اگر کوئی عوام الناس آ کے ہم سے کویسچن کر لے، جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بھولتے جاتے ہیں. وہی جو اہل سنت کا ایک شعار بن چکا ہے. آئیں گے اجتماع کے اندر، کیوں آئیں؟ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے باہر نکالنے کے لیے اور بھولنے کے لیے. ایک عالم دین، ایک طالب علم جب اس روش کو اختیار کرے گا تو لازم سی بات ہے کہ نہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ سکے گا، نہ اس کو ذہن میں محفوظ رکھ سکے گا، نہ دوسروں کی ضرورت کے مسائل اس کے ذہن میں ہوں گے. تو پھر علم کا بنیادی مقصد تو فوت ہوا. پھر جیسے علماء نے ارشاد فرمایا کہ تزکیہ نفس بنیادی اس کا مقصد ہوتا ہے. ہمارے ہاں باقاعدہ سلیبس کے اندر تصوف کو داخل نہیں کیا گیا، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ جب دور حدیث میں ہمارے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ حدیثوں سے وہ نکات بھی نکالتے ہیں جو ہماری روحانی تربیت کا سبب بنتے ہیں، ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں. لیکن ہم ان کو ایسا سن رہے ہوتے ہیں، ہم یہ ثابت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نادانستہ طور پر کہ لوگ کہتے ہیں جی علماء تو علم ظاہر کے حامل ہیں، ان کے پاس روحانیت نہیں ہوتی. اور ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ ہماری روحانی تربیت کا اہتمام ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے تکبر ہمارے اندر، جیلسی ہمارے اندر، بدگمانی کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھری ہوتی ہے، ادب اور احترام ہمارے قلب سے نکل گیا ہے، بیجا غصہ ہمارے قلب پر طاری، اپنے ذات کی خاطر غصے کا اظہار ہم کرتے ہیں. بہت سے طالب علم ایسے بھی ہمارے سامنے آئے کہ جو خراب عادتوں کے اندر ملوث ہو گئے. وہ ٹک ٹاک پر بہنوں کی زیارت، الٹی سیدھی حرکتیں، فیس بک کے اوپر فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، نام ہے محمد سلطان، زلیخا کے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے. بتائیں یہ کون پکڑے گا، کون دیکھے گا؟ اور وہ لڑکیاں دوستیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہوئے ہیں. تو یہ علم کا مقصد تو فوت ہوا نا، نہ ظاہری علم ہمارے پاس رہا، نہ تزکیہ نفس رہا. تو پھر نتیجہ نکلتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جتنی ہماری روحانی تربیت ہوگی، جتنا تزکیہ نفس ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں اتنی ہی برکت اور تاثیر رکھے گا. ہماری شخصیت میں اللہ تعالی برکت پیدا کرے گا. جو تزکیہ نفس کا حامل شخص ہوتا ہے، واقعی اللہ کے لیے اس نے اپنے باطن کو صاف کیا ہوتا ہے. وہ اگر بیٹھ بھی جائے، کوئی اسے دیکھے گا بھی تو اس کو خدا یاد آئے گا، توبہ کی توفیق حاصل ہوگی. ہمارے نوجوان اسے دیکھیں گے تو انہیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہوگی اور وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالی کی طرف مائل ہو. کوئی بے نمازی دیکھے گا تو نمازی بننے کی خواہش بیدار ہوگی.
لیکن جب ہم روحانی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، ہماری زبان پہ گالیاں جاری ہوں، ہماری زبان پہ غیبتیں جاری ہوں، ہم استاد کا مذاق اڑا رہے ہوں، استاد کی غیبتیں کر رہے ہوں کہ یار پڑھانا آتا نہیں ہے، ایسے ہی آ گئے. بہت سے نوجوان، بہت سے طالب علم اپنے اساتذہ پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، محتمم پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. جس ادارے میں کھا رہے ہیں، جس ادارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اسی میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیسے برکت حاصل ہوگی بتائیے؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی درجات کو تحفہ عطا فرمائے گا؟ تو علم کا بنیادی مقصد اگر آپ نے حاصل کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ امتحان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ عارضی اختیار کرتے ہوئے کہیں جی میں تو کتا کمینہ ہوں، اس کتے کمینے کا امتحان اس وقت ہوگا جب اس کو واقعی عملی طور پہ اظہار عاجزی کا موقع ملے. ہم بعض اوقات بڑوں کی نصیحت قبول نہیں کرتے، کہاں گئی عاجزی؟ ہم جب آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں تو تکبر دل کا اتنا بڑا ہوتا ہے، انانیت ایسی غالب آتی ہے، ضد ایسا ہمیں گھیر لیتی ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. یا ہمارے بڑے مل کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی بعد میں ویڈیو دیکھے مجھے معاف کر دیجیے گا چھوٹا سمجھ کر، اس میں بہت بڑی وجہ ہماری انانیت ہوتی ہے. ہم اپنے متبعین کے اندر نفرتوں کے وائرس انجیکٹ کر کے ان کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ اگر تم وفادار ہو، مجھے مقتدی سمجھتے ہو، میں تمہارا مرکز عقیدت ہوں، تو جس سے میں کہوں اس سے نفرت کرنی ہوگی. وہ حق بھی بیان کرے تو اس کی ٹانگیں کھینچنی ہوں گی، اس کو ذلیل کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں لبیک، حاضر ہیں حضور، حکم فرمائیے، پٹیاں پڑھ دو، ٹانگیں توڑ دو. ہم وہ بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے سنی عالم کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اوقات ایسے حضرات دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. متبعین ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آئے ہاتھ نہیں ملایا، بعض اوقات ایک بد مذہب سے مسکرا کر ہاتھ ملا رہے ہیں، اپنے کو دیکھ کے منہ پھیر لیا. اس کا مطلب ہے کہ روحانی تربیت کی کمی ہے نا بھائی جان، تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا نا. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنا احتساب جب تک نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو آزمائیں تو علم ظاہر کے معاملے میں دیکھیں. آپ کو کپڑا پاک کرنا آتا ہے، آپ کو کارپیٹ پاک کرنا آتا ہے، آپ کی کل شادی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی زوجہ جاہلہ ہے، وہ عالمہ نہ ہو. کیا آپ اپنی زوجہ کو سب کچھ سکھا سکتے ہیں؟ فرض علوم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا. کیا ہے آپ کے پاس وہ صلاحیت کہ اپنی بیوی کی صحیح تربیت کر سکیں، یا اس کی زلفوں کے اسیر بن کے آپ لیلا مجنو کے قصے بیان کریں گے اس کے ساتھ؟ بیوی کو نہ کپڑے پاک کرنے نہ آتا ہے، کچھ آتا ہے، آپ نے ناپاک کپڑے دیے، واشنگ مشین میں ڈال کے سارے کپڑے ناپاک کر دیے. سکھا سکتے ہیں آپ عقائد سکھا سکتے ہیں اپنی زوجہ کو؟ یہ آپ کو سکھانا ہوگا. احکام شرعی عملی اگر آپ کے ذہن کے اندر ہوں گے تو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو سکھا سکیں گے. ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت آپ کو اگر حاصل ہے تو اپنے بیوی بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے، ورنہ کیا معاملہ ہوگا؟ سوچیے اور غور کریں. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، جو علم کتابوں میں ہے، جو استاد نے پڑھایا ہے، لیکن جو آپ کے یہاں ہے حقیقتاً وہی علم ہے. ورنہ تو لائبریرین بیٹھا ہوتا ہے لائبریری کے اندر، ہزاروں کتابیں ہیں. اگر کتابوں میں موجود علم کسی کی بزرگی کے لیے کافی ہو تو لائبریرین کو مانے کہ وہ سب سے بڑا بزرگ اور عالم اور مفتی اعظم پاکستان ہے، یہاں ہونا چاہیے، تب وہ آپ کو نفع دے گا. تو اس لیے اپنے بارے میں غور کریں. علم جو سیکھا ذہن میں ہے، آپ اس کو ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، آپ نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے. اس کے بعد انتہائی ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے لیڈر بنیں. آج جتنے اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب، میں تو اکابر نہیں ہوں لیکن ان کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک وقت تھا اسی طرح پڑھتے تھے. مولانا خادم حسین صاحب سے میں نے بھی صرف و نحو پڑھی ہے، ڈنڈے بھی چلتے تھے، وہاں کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے. کبھی تصور میں نہیں تھا کہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کوئی عزت کا مقام عطا فرما دے گا. آپ میں سے کتنے لوگ بلند و بالا ہوں گے، کتنوں کو اللہ تعالیٰ قوم کا مرجع بنائے گا، کتنوں کو اللہ تعالیٰ لیڈر بنائے گا، کتنوں کی زبان میں اللہ وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کی ذہنی کیفیات کو، طبیعتوں کو بدل دیں گے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر آپ نے آج اپنے بارے میں غور کر کے اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں بیدار نہیں کی تو اگر کسی حادثاتی طور پر آپ بن گئے لیڈر تو قوم کا بیڑا غرق ہی کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا.
جیسے بعض حادثاتی لیڈروں نے کیا کہ اسٹیجز پہ بیٹھ کر اکابرین کو گالیاں بک کر پھر غلطیوں کا احساس، پھر معافی کلامی. ارے بھائی پہلے کیوں نہیں سوچا کہ بڑوں کو گالیاں نہیں بکتے ہیں؟ پبلک کے سامنے بڑوں کی برائی کریں گے، کل یہ پبلک آپ کو اپنے ذہن سے اتار کے پھینک دے گی. اس کا مطلب ہے آپ کی تربیت میں کمی رہی، آپ کو لیڈر بننا نہیں آیا، لیڈر کے اوصاف آپ کو معلوم نہیں تھے، قوم کو کیسے پیچھے لے کے چلنا ہے، قوم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، کس طریقے سے قوم کو ہمیں سنوار کر سدھار کر علماء کے قریب لا کر جنت کا راستہ دکھانا ہے، معلوم نہیں تھا تو قوم کا بیڑا غرق کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. گلی سے گزر رہے ہیں، بارش ہو کے چکی ہے، کیچڑ ہے، ایک نوجوان سامنے سے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلنا، کہیں گر نہ جانا. نوجوان نے کہا حضور آپ بھی تھوڑا سنبھل کے چلیے گا، اس لیے کہ اگر میں گرا تو اکیلا گروں گا، لیکن آپ گرے تو پوری قوم گر جائے گی، پوری امت گر جائے گی. اچھا اس لیے یہ دوسری اچھے مربی بنے. دیکھیں علم سیکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس سے نکات نکال کر، اس کا نچوڑ نکال کر لوگوں کی تربیت کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. بعض اوقات ہم عربک پڑھنے پہ زور دیتے ہیں نا، آیتوں پہ آیتیں، عربک میں حدیثیں، پبلک کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسی جیسے آپ جمعے کا بیان کر رہے ہیں مثال کے طور، آپ نے سوچا ذرا روب قائم کریں پبلک کے اوپر، خوب آیتیں، خوب حدیثیں، بڑی بڑی پبلک. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ عربک پڑھی، ترجمہ کیا آپ نے، یہ نہیں سمجھایا اس سے کیا حاصل ہوا، کس طریقے سے اپنے اندر چینج لانی ہے. تو بعض اوقات ہمارے پاس علم ہوتا ہے لیکن تربیت کا ہنر نہیں ہوتا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اچھا مشیر بننا. بس یہ ایک پوائنٹ کر کے اپنا ختم کرتا ہوں بیان، ورنہ نکات تو بہت سارے ہیں، لیکن یقینی سی بات ہے کہ یہ مفتی صاحب کا حکم ہے آخری. بس یہ اچھا مشیر بنے. آپ مشیر بننے کے لیے، اچھا مشورہ دینے والا بننے کے لیے آپ کو تجربات حاصل ہونے چاہیے. ہر تجربے سے ایک سبق حاصل کریں. آپ کے پاس مشاہدے کی گہرائی ہونی چاہیے. دیکھیے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اہل سنت میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے فتنے جنم لے رہے ہیں. یقیناً یہ بہت زیادہ اس کا سبب اور قصور مشیر بھی ہوتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب تک بات متون تک رہے تو صحیح رہتی ہے، لیکن جب شروع اور حواشی میں چلی جاتی ہے نا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اچھے مشیر بنے. خدارا ایسا نہ ہو کسی اکابر کے ساتھ ہوں، وہ عالم دین سمجھ کے آپ کو اپنے قریب کریں اور آپ جلتی پر تیل کا کام کریں. حضور آپ کو پتہ نہیں آپ کے خلاف بول دیا. کیا بولا؟ اس نے کہا یہ. اب ہمارے معذرت کے ساتھ بعض بڑے بھی نے سوچتے کہ ایسے فراڈی اب دنیا میں بہت سارے ہیں. اگر کسی نے کہا ہو نا یار میں نہیں آ سکتا ہوں، تو جا کر کہیں گے حضور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ سکتا ہوں. انداز، چہرے کا تاثر، سامنے والا ایک دم گھبرا جاتا ہے. بولتا اچھا ایسا. اچھے مشیر بنے تو انشاءاللہ عز و جل استحکام رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو بڑا پرامن زمانہ تھا، آپ کے ہاں فطر فساد بہت زیادہ ہیں. فرمایا اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.